السلام علیکم. سید نظام الدین منقولات کے پلیٹ فارم میرے دل میرے مسافر سے اپنے ناظرین اور سامعین سے مخاطب ہے. آج میری آواز برا رہی ہے، میری دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ میرا کراچی ڈوب چکا ہے. وہاں پہ غریب اپنی مال و متاع کھو چکے ہیں اور ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. میں اپنی ٹیم کے ساتھ ان کے غم میں برابر سے شریک ہوں اور اپنے ناظرین و سامعین سے کہتا ہوں کہ وہ دعا کریں کہ کراچی کے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے. میں پاکستان کے تمام بسنے والوں سے اور تمام مسلمانوں سے پوری دنیا میں اپیل کرتا ہوں کہ آج کے اس غم میں، آج کی اس مشکل گھڑی کے وقت میں کراچی والوں کا ساتھ دیں، کراچی والوں کے غم میں برابر کے شریک ہوں، تاکہ کراچی میں رہنے والے مسلمانوں کو اور دوسری قومیت کے لوگوں کو، دوسرے مذہب کے لوگوں کو ہماری انسانیت کا پتہ چلے. یہ وقت کراچی والوں پہ کے اوپر مصیبت کا وقت ہے اور مصیبت کے وقت ہمیشہ اپنے کام آتے ہیں. اور سارے پاکستانیوں کو محب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے اس وقت کراچی والوں کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے مدد کا انتظام کرنا چاہیے. ہم اپنے منقولات پلیٹ فارم سے بہت زیادہ پرزور اپیل کرتے ہیں پاکستانی اداروں سے، مسلمانان عالم اسلام سے کہ خدا را کراچی کی مدد کیجیے. ایسا نہ ہو کہ اس ملک کا روشنیوں کے شہر کہلانے والا شہر، علاقہ ہمیشہ کے لیے تاریکیوں میں ڈوب جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے پچھلی صدی میں محنت کر کے اس کراچی کو بنایا ہے، ہم اس سب چیزوں سے کو کھو بیٹھے. میری التجا ہے ہمارے قوم کے، ہمارے پاکستان کے مضبوط ترین ادارے سے، فوج سے التجا ہے کہ خدا را مدد کیجیے. عمران خان سے التجا ہے کہ خدا را پاک کراچی میں ایمرجنسی نافذ کیجیے اور فوج کو بلائیے تاکہ وہاں کے عوام کی مدد ہو سکے. سول ادارے اس وقت ہر طرح سے ناکام ہو چکے ہیں. ہم منقولات کی پلیٹ فارم سے التجا کرتے ہیں حکومت سے کہ جلد از جلد ایمرجنسی نافذ کی جائے. ابھی بارشیں چل رہی ہیں اور ایسی بارشیں پچھلے 100 سال میں نہیں ہوئی ہیں. ہم التجا کرتے ہیں کہ فوج جلد از جلد کراچی پہنچے اور کراچی کے مصیبت زدہ عوام کی مدد کرے. پاکستانیوں سے التجا ہے برائے مہربانی اگر آپ کے دل میں انسانیت کا خوف ہے تو کراچی والوں کا مذاق مت اڑائیے، بلکہ اس کے غم میں برابر سے شریک رہیے. ہمارے ساتھ ہیں محترمہ لائلہ منیر صاحبہ، جو کہ پچھلی قوم سندھ اسمبلی کی ممبر بھی رہی ہیں اور ابھی بھی حد تک کراچی کے لیے اور کراچی میں رہنے بسنے والی تمام قومیتوں کے لیے کوششیں کرتی ہیں. اور ہم نے ان کا انٹرویو کیا ہے. اس کا انٹرویو کو ہم اس ویڈیو میں نشر کر رہے ہیں، جنہوں نے لمحہ و لمحہ حالات کراچی میں رہتے ہوئے ہمارے تک پہنچائے ہیں اور بہت سارے معلوماتی ویڈیوز بھی شیئر کیے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آگے سنیے مسز لائلہ منیر، سابق رکن سندھ اسمبلی کی انٹرویو جو کہ ہم نے پروگرام سے پہلے ان سے کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نائلہ منیر ہوں، کراچی سے بات کر رہی ہوں اور سیاسی حوالے سے میرا تعلق پاک سرزمین پارٹی سے ہے.
جس کے چیئرمین مصطفیٰ کمال ہیں، جو کہ 2005 سے 2010 تک کراچی کے سٹی ناظم یعنی کہ میئر رہے ہیں۔ اس وقت کراچی میں صورتحال بہت زیادہ بری ہے۔ بارشیں بہت شدید ہو رہی ہیں، پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں اور کراچی تقریباً ڈوب چکا ہے۔ کراچی کا جو سینٹرل ہے، جس میں فیڈرل بی ایریا، لیاقت آباد، نیو کراچی، نارتھ کراچی کے علاقے ہیں، وہ بہت زیادہ پانی اس میں بھر گیا ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ویسٹ میں سرجانی، پاک کالونی، بلدیہ، قصبہ علی گڑھ، اورنگی، مطلب اتنی بری حالت ہے لوگوں کی کہ لوگوں کے گھروں میں پانی گھس چکا ہے اور انہوں نے اپنی چھتوں پر پناہ لی ہوئی ہے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، اور ان کا سامان بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ان کے ٹی وی، فریج سب پانی میں تیر رہے ہیں، اور اکثر گھروں میں تو یہ ہوا ہے کہ گھروں کے اندر پانی داخل ہوا اور چیزیں جو تیریں تو وہ اگلی دیوار کو توڑتے ہوئے باہر نکل گئی ہیں۔ کچھ علاقوں میں آرمی موجود ہے، پولیس بھی موجود ہے، رینجرز بھی موجود ہے، خاص طور سے ویسٹ میں سرجانی، یوسف گوٹ وغیرہ میں تو 4-5 دن پہلے آرمی آ گئی تھی۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت وفاق کو ایکشن لینا پڑے گا کراچی کے لیے، کیونکہ کراچی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے سندھ گورنمنٹ کے ہاتھوں اور بلدیاتی اداروں کے ہاتھوں۔ بلدیاتی گورنمنٹ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے پاس ہے، جس کے میئر وسیم اختر صاحب ہیں، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ اور پیپلز پارٹی جو کہ سندھ پہ پچھلے 11-12 سالوں سے حکومت کر رہی ہے، اس نے کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ کراچی جو کہ پاکستان کو 75% ریونیو دیتا ہے اور سندھ کو 95% دیتا ہے، لیکن اس کے ریٹرن میں کراچی کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ کراچی کے ساتھ ہر شخص تعصب کر رہا ہے، چاہے ہر ادارہ تعصب کر رہا ہے، ہر گورنمنٹ تعصب کر رہی ہے، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو یا چاہے وہ وفاقی گورنمنٹ ہو۔ 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہیں، بلدیاتی ادارے یا واٹر بورڈ، پولیس، ہیلتھ، یہ تمام شعبے سندھ گورنمنٹ کے ہاتھوں میں ہیں، بلکہ صوبائی جتنی بھی حکومتیں ہیں، صوبائی چاہے وہ پنجاب ہو چاہے سندھ ہو، ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ لیکن اس 18ویں ترمیم پہ صحیح طور پہ عمل نہیں کیا گیا اور اسے نیچے نہیں اتارا۔ جس طرح سے آرٹیکل 140A کے تحت فیڈرل گورنمنٹ جو پیسے پروونشل اسمبلی کو دیتی ہے، سی ایم کے پاس آتے ہیں، اس کو اسی طرح سے ڈسٹرکٹ میں آنے چاہیے۔ لیکن پیپلز پارٹی جو ہے، جو کہ سندھ میں حکومت کر رہی ہے، وہ اس پیسے کو ان پیسوں پر اپنی اجارہ داری کی ہوئی ہے، اور وہ اپنی مرضی سے وہ پیسہ لگاتے ہیں، جہاں ان کی ثوابدید پہ سب کچھ ہے، اور کراچی پہ تو وہ ذرہ برابر نہیں لگاتے، بلکہ کراچی کیا وہ سندھ میں بھی نہیں لگاتے۔ آپ لاڑکانہ میں بھی جا کر دیکھ لیں تو اتنا ہی برا حال ہے، ٹھٹا میں بھی دیکھ لیں تو اتنا ہی برا حال ہے، پورے سندھ میں اتنا ہی برا حال ہے۔ وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ یقیناً کرپشن کی نظر ہوتے ہیں۔ کراچی کو انہوں نے اب پہلے 6 ڈسٹرکٹ پہ کیا اور اب کراچی کے 7 ڈسٹرکٹ بنا دیے گئے ہیں، جبکہ کراچی پہلے 1 ڈسٹرکٹ تھا، اور اصل وجہ یہی ہے تباہی کی۔ کراچی 1 ڈسٹرکٹ تھا، اس کے انڈر سارے ٹاؤن تھے، اب انہوں نے تعصب کیا اور کراچی کے ڈسٹرکٹ بنائے جا رہے ہیں۔ کراچی کے ڈسٹرکٹ بنانے کی وجہ یہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کا میئر پیپلز پارٹی سے آئے۔ انہوں نے جو ڈیلیمیٹیشن کی ہے، جو حلقہ بندیاں کی ہیں، وہ اس انداز میں کی ہیں کہ جو کراچی میں اردو بولنے والے ہیں ان کی سیٹس کم ہو جائیں اور جو مضافاتی علاقے ہیں ان کی سیٹ زیادہ ہو جائے۔ اس ٹاپک پہ بات کروں گی تو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ کہ میں ابھی صرف بارش کے حوالے سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آرمی خاص طور سے
جتنے بھی ادارے ہیں وہ کراچی میں اتریں، خدا را کراچی کو بچائیں۔ کراچی جو ہے وہ پاکستان ہے، کراچی نہیں ہوگا تو پاکستان بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ کوئی نہیں سمجھ رہا ہے۔ شاید یہ آخری لمحہ ہے کہ انہیں سمجھ جانا چاہیے، چاہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ تو کبھی بھی نہیں سمجھے گی، اور نہ انہیں سمجھنا ہے، اور نہ شاید ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے وفاق کو اور ہمارے ان اداروں کو جو کہ پاکستان کے رکھوالے ہیں اور جو پاکستان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ میری گزارش ہوگی ان لوگوں سے کہ وہ آئیں اور کراچی کو اپنے ہاتھوں میں لیں، اپنی کسٹڈی میں الیکشن کروائیں ایمانداری سے، تاکہ اس کراچی کو ایک ایماندار شخص کے ہاتھ میں دیا جائے ووٹوں کے ذریعے ہی۔ اور اگر ایڈمنسٹریٹر بھی بناتے ہیں تو کسی ایسے شخص کو بنائیں جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ کراچی کو صحیح کر سکے، یا پھر وہاں پر 3 مہینے وہ رہ کر الیکشن ایمانداری سے کرائے، اور ایسے شخص کے ہاتھ میں بلدیاتی ادارے آئیں جو کہ واقعی کراچی کے لیے کچھ کر سکتا ہو، اور یقیناً جب کراچی اچھا ہوگا تو پاکستان بھی بہت اچھا ہوگا۔ یہ میرا کراچی ہے جو اس وقت ڈوب رہا ہے، بہت بری حالت ہے، کراچی ڈوب رہا ہے، لائٹ نہیں ہے، اندھیرا ہے، بچے کھانے کو ترس رہے ہیں، پانی پینے کو ترس رہے ہیں۔ پانی تو یہاں ویسے ہی صاف آتا ہی نہیں ہے، اس وقت وہ پانی بھی نہیں ہے۔ نالے جو ہیں وہ اتنے اوور فلو ہو گئے ہیں کہ گھروں میں پانی گھس گیا ہے۔ یہاں کی جو روڈز ہیں وہ دریاؤں کی شکل اختیار کر گئی ہیں، چونکہ یہاں پر نالے صاف ہوتے ہی نہیں ہیں۔ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ مست ہیں، سندھ گورنمنٹ مست ہے، کرپشن میں صرف جو بھی پیسے ہوتے ہیں، جو فنڈز ہوتے ہیں، وہ شاید کہاں جاتا ہے کچھ نہیں پتہ، اور کراچی والوں کے ساتھ بے پناہ زیادتی ہے کہ وہ ٹیکسز بھی اتنے دیں اور پھر جب بارشیں ہوں تو ان کے گھروں میں پانی بھی داخل ہو جائے۔ خوف خدا نہیں ہے ان لوگوں میں۔ اس وقت کراچی ڈوب رہا ہے، کراچی بہت برے حالوں میں ہے۔ میں التجا کروں گی، میں التجا کرتی ہوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے کہ وہ خدا را کوئی ایکشن لیں۔ یہ کراچی پاکستان کا حصہ ہے، اور اگر کراچی نہیں رہا تو پاکستان بھی نہیں رہے گا۔ خدا را اس ملک کے رکھوالے، وہ ادارے جو اس پاکستان کی سلامتی کو چاہتے ہیں اور اس پاکستان کی حفاظت کے لیے نامزد ہیں، وہ آئیں اور اس کراچی کو بچائیں، اپنے ہاتھوں میں لیں، اور خدا را پیپلز پارٹی کے ہاتھوں سے کراچی کو نجات دلائیں۔ خدا را کراچی کو اہم جانیں۔ یہ شہر ہے تو پاکستان ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں اس شہر کی اہمیت کو۔ یہ دارالخلافہ تھا پاکستان کا، 1947 میں یہ پاکستان کا دارالخلافہ تھا، جو کہ 1960 میں دارالخلافہ کی حیثیت اس کی ختم کر کے اور اسلام آباد کے جنگلوں کو شہر بنا کر اسے دارالخلافہ بنایا گیا۔ خدا را اس شہر کو بچائیں، اس شہر کو بچائیں۔ میں ایک بار پھر التجا کرتی ہوں کہ آئیں، کراچی میں بیٹھیں، وزیر اعظم صاحب اور فوج کے ادارے آئیں اور پیپلز پارٹی کے سی ایم کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے پوچھیں، ان سے حساب لیں کہ کراچی کیوں ڈوب رہا ہے، اور ایکشن لیں ان کے خلاف، اور اپنی موجودگی میں کراچی کو صحیح کروائیں۔ جب تک صحیح نہ ہو جائے وہ کراچی نہ چھوڑیں۔ اس وقت کراچی میں بہت سارے فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں۔ ایدھی جو ہے فاؤنڈیشن وہ کام کر رہی ہے، چھیپا فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، سیلانی ویلفیئر کام کر رہی ہے، عالمگیر ویلفیئر کام کر رہی ہے،
پی ایس پی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، بہت سارے فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن موجود نہیں ہیں تو حکومت جن کی یہ ذمہ داری ہے وہ موجود نہیں ہیں، وہ غائب ہیں. کہ جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ ایک انسانیت کے ناطے فلاحی کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ایسی کوئی مشینریز نہیں ہیں. بس وہ صرف اتنا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں، یا گاڑیاں جو پھنس گئی ہیں ان کو نکال سکتے ہیں، ان کے گھروں میں کھانے پہنچا سکتے ہیں. لیکن حکومت جو ہے وہ سو رہی ہے.